अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल- अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 89 में हम अफ़ाल शुरू पढ़ने जा रहे हैं। नाम से जाहिर है कि वो अफ़ाल जो कि किसी काम के शुरू होने का बताते हैं, क्योंकि उर्दू में ये लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुरू करना, किसी काम को शुरू करना, किसी काम का आगाज़ करना। तो हमें इस वजह से अफ़ाल शुरू का मायने वैसे ही मालूम हो जाते हैं कि ऐसे अफ़ाल जो शुरू करने के मायने दें। अच्छा, अब इसकी तारीफ भी पढ़ लेते हैं। वो अफ़ाल जो किसी भी आम फ़ेल से पहले आकर उसमें शुरू होने या आगाज़ करने का मायने पैदा कर दें, वो अफ़ाल शुरू कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं उसने चलना शुरू कर दिया, उसने चलना शुरू कर दिया, तो इसमें ये जो शुरू का लफ्ज़ है वो बता रहा है कि चलने के अमल का आगाज़ हो गया। ठीक है, चलने के अमल का आगाज़ हो गया। तो देखिए इस जुमले पे अगर आप गौर करें तो इसमें चलना भी एक फ़ेल है और शुरू करना भी एक फ़ेल है। तो 2 फ़ेल एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है? तो वैसे तो ये उर्दू है, इसमें अफ़ाल की तरतीब मुख्तलिफ है, लेकिन आप ये देखिए, इसमें आगे जाएँगे तो अरबी में भी जो अफ़ाल शुरू फ़ेल शुरू होता है वो आता है, उसके बाद जो फ़ेल शुरू होना होता है वो आता है, और दोनों एक दूसरे के साथ-साथ आते हैं। अच्छा, अफ़ाल शुरू के हमने देख लिया कि वो क्या होते हैं, और ऐसा है कि अफ़ाल शुरू अरबी ज़बान में कई होते हैं, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ़ एक ही फ़ेल शुरू आया है, एक ही फ़ेल शुरू आया है, वो है तफ़िक़ा यतफ़क़ु, बाप समिया से, ठीक है? तफ़िक़ा यतफ़क़ु। इसका मतलब यही है कि क्योंकि ये अफ़आल शुरू में से है तो इसका मायने है शुरू करना। लेकिन इस ख़ास किस्म के फ़ेल शुरू में सिर्फ़ शुरू करने का मतलब नहीं है, बल्कि उसमें मायने पिन्हा, जो मज़ीद मायने पिन्हा हैं वो हैं कि बहुत तेज़ी से किसी की चीज़ की शुरुआत करना, या किसी काम की शुरुआत का अचानक हो जाना, ठीक है? अचानक से हो जाना। तो हम तफ़िक़ा यतफ़क़ू को अगर हम उर्दू में तर्जुमा करना चाहें तो ये कि जल्दी इस एकदम से शुरू कर देना, या टू स्टार्ट सडनली, अचानक से शुरू कर देना। एक तो तेजी का उसमें आंसर है, तेजी के मायने हैं, और अचानक के मायने हैं। अच्छा, अब ये आयत देखें, ये पढ़ी है आयत आप लोगों ने, कुरान पाक में है फ़अकला, बस अकला, अकला उन दोनों ने खा लिया। ठीक है, फ़अकला उन दोनों ने खा लिया, मिन्हा उस दरख्त में से, मिन्हा जो है वो उस दरख्त की तरफ, शजरा की तरफ जा रहा है। फ़अकला मिन्हा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के मुतालिक है ये आयत। तो उन दोनों ने खा लिया उस दरख्त में से, मिन्हा, बस फिर क्या हुआ, फिर फ़बदत लहुमा सआतुहुमा, तो उन पर उनकी शर्मगाहें वाज़े हो गई। ठीक है, अपरेंट हो गई, वाज़े हो गई, खुल गई। फ़बदत लहुमा, उन दोनों के लिए खुल गई उनकी शर्मगाहें। और फिर क्या हुआ, व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी, और व तफ़िक़ा वो अचानक से शुरू हो गए, यख़सिफ़ानी अपने जिस्म पर लगाना, पत्तों पत्तों को चिपकाना, पत्तों से छुपाना एकदम से शुरू हो गए। व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी, ये दो अफ़आल, तफ़िक़ा अचानक से शुरू हो गए, यख़सिफ़ानी पत्तों से छुपाना, अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाना शुरू हो गए वो अचानक से। तो तफ़िक़ा जो देखिए फ़ेल मादी है, ठीक है, फ़ेल मादी है, और यख़सिफ़ानी, यख़सिफ़ानी फ़ेल मुदारे है, दो फ़ेल एक के बाद एक आ गए। तो इसमें ये जो है, ये जो अफ़आल शुरू हैं, इनमें एक अहम बात ये होती है कि इनमें दो फ़ेल एक के बाद एक आते हैं। ठीक है? तो जब भी किसी अरबिक कुरान पाक की आयत में या अरबिक जुमले में दो फ़ेल एक साथ आएँ, तो फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इनमें से कोई एक फ़ेल शुरू तो नहीं है। इसी तरीके से जब हमने इससे पहले हाल का देखा था, हाल का मौज़ू पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें भी दो फ़ेल एक साथ आते हैं ना? याद करें, जब हमने हाल का टॉपिक पढ़ा था, तो वो भी एक ऐसा मामला था, एक ऐसा टॉपिक था जिसमें दो फ़ेल एक साथ आते हैं, और एक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अफ़आल शुरू में एक फ़ेल शुरू आता है, और फिर एक कोई उसका दूसरा फ़ेल आता है। अच्छा, इसमें अहम बात क्या है, इसके रूल्स क्या, कवायद क्या हैं कि ये दोनों जो अफ़आल आते हैं, एक तो ये कि बैक टू बैक, एक दूसरे के बाद, या के बाद दीगरे आते हैं, और इनके अंदर जो वो फ़ाइल की ज़मीर होती है, ज़मीर फ़ाइल बनकर आ रही होती है इन दोनों अफ़आल में, वो एक ही होती है, वो मैच कर रही होती है, एक दूसरे के मुताबिक होती है। देखिए, वतफ़िक़ा हुआ तफ़िक़ा, हुमा तफ़िक़ा, अलिफ़ अलिफ़ मुसन्ना के साथ है ये, ठीक है ना? तो ये तस्निया का सीगा है फ़िल मादी का, वतफ़िक़ा, और यख़सिफ़ानी, या बिगिनिंग और आनी एंडिंग,
تو یہ فعل مضارع کا تسنیہ کا سیغہ ہے، تو دونوں تسنیہ کے سیغے ہیں، یعنی کہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا کے متعلق یہ آیت ہے، فاکلا میں بھی تسنیہ کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور لہما میں بھی ہما کی ضمیر دونوں کی طرف جا رہی ہے، تو تسنیہ کے سیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو بات یہ ہوئی گرامر کے لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو افعال شروع آتے ہیں تو ایک فعل شروع پہلے آتا ہے، اس کے بعد کوئی ایک وہ فعل آتا ہے جس کی شروعات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ فعل آتا ہے، اور یہ دونوں فعل ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور ان دونوں افعال کے اندر جو ضمیر فاعل بن کے آ رہی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ نمبر اور جینڈر سب میچ کر رہا ہوتا ہے، تعداد اور جنس دونوں کا میچ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس پہ آتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں صرف ایک فعل شروع آیا ہے، افعال شروع میں سے صرف ایک فعل شروع آیا ہے، وہ ہے تفقہ، تفقہ یتفقو، باب سمیہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی عربک زبان میں اور عربی زبان میں اور بھی افعال شروع ہیں، وہ کون کون سے ہیں دیکھیں، بدا یبدو، اب ہمیں پتہ ہے یہ اردو میں بدا یبدو ابتدا کرنا، کسی چیز کو شروع کرنا، بالکل بالکل عدم سے ابتدا کرنا، بدا یبدو میں معنی اس کے شروع کرنا تو ہے، لیکن بالکل جیسے عدم سے وجود میں لانا جیسے ہوتا ہے نا، تو بالکل اوریجنیٹ کرنا، تو بدا یبدو ابتدا کرنا، اور جعل یجعلو، جعل یجعلو جو ہے وہ ویسے تو اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ کسی کو بنانا یا کسی کو اپوائنٹ کر دینا، ٹھیک ہے، کسی یا تبدیلی کا معنی بھی آتا ہے، ایک چیز سے کسی اور چیز میں ڈھال دینا، لیکن یہاں پہ جب یہ فعل شروع کے طور پہ آتا ہے تو پھر یہ کسی اور مطلب یہ جعل آئے گا، اس کے بعد ایک اور فعل آئے گا، تو پھر یہ فعل شروع کا معنی دے گا، کسی کام کے شروع ہونے کا معنی دے گا۔ اسی طریقے سے اخذ یاخذ اپنے الگ معنی بھی رکھتا ہے، پکڑ لینا، کسی چیز کو پکڑ لینا یا کسی کو اختیار کرنا، خدا مان لینا، اخذ جیسے کہتے ہیں، تو یا پکڑ لینا، تو لیکن جب یہ فعل شروع بن کے آتا ہے تو اس کے بعد پھر فوراً ایک فعل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اچھا، جب میں یہ دیکھ رہی تھی یہ افعال الشروع ان ادر لٹریچر، تو عربک میں جیسے اور لٹریچر میں ہے، تو مجھے یہ یاد آیا کہ بدا یبدو، جیسے قرآن پاک میں آیت ہے نا کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، تو میں نے کہا کیا یہ بدا جو ہے وہ فعل شروع کے طور پہ نہیں آیا ہے اس میں؟ تو پھر میں نے دیکھا، یہ اس میں جا کے بدا، یہ دیکھیں بدا جو ہے یہ قرآن پاک میں 12 دفعہ فعل ماضی کے اس میں آیا ہے، نہیں فیملی ون سے ثلاثی مجرد سے آیا ہے، اور 3 دفعہ جو ہے وہ باب افعالہ سے، باب افعال کہہ لیں یا افعالہ کہہ لیں، تو اس سے آیا ہے، تو اس میں دیکھیں یہ والا مجھے یاد آ رہا تھا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، اب اور اس نے شروع کی، ابتدا کی، وبدا خلق الانسان من طین، اس نے شروع کی ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے۔ اچھا، یہاں پہ دو فعل ساتھ ساتھ نہیں آ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو بدا ہے یہ فعل شروع کے طور پہ آ رہا ہے، یہ صرف میں سوچ رہی تھی کہ آپ بدا فعل شروع کے طور پہ آیا ہے قرآن میں، تو میں نے دیکھا اس میں جا کے، تو یہ فعل شروع کے طور پہ نہیں آیا، کیونکہ یہ صرف ایک فعل آ رہا ہے یہاں پہ ہوا کے فارم میں، بدا، اور اس نے ابتدا کی یا شروع کی، کیا شروع کی؟ خلق الانسان، تو خلقہ جو ہے مصدر ہے اور یہ مضاف ہے، انسانی مضاف ہے، انسان کی تخلیق، تو انسان کی تخلیق جو ہے وہ مفعول بھی بن کے آ رہی ہے، ابتدا کی، دو افعال ایک ساتھ نہیں آ رہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ افعال شروع کے طور پہ نہیں آیا، فعل شروع کے طور پہ نہیں آیا، بلکہ یہ ایک وہی الگ سے جیسے ایک پرنسپل فعل کے طور پہ آیا، اور اس کے بعد خلق الانسانی جو ہے وہ ایک اسم ہے جو کہ اس کا مضاف الیہ ہے، اسم ہے، مصدر ہے جو کہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے، ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ کنفرم کر رہی تھی، مجھے ترجمہ یاد آ رہا تھا تو میں نے کہا دیکھ لوں، تو یہ ہے، تو قرآن پاک میں جو فعل شروع آیا ہے وہ صرف ایک ہی آیا ہے، اور وہ تفقہ یکسفانی ہے، ٹھیک ہے، سوری تفقہ یتفقو، وہ ہے باب سمیہ سے، اور یہ جو ہمیں 3 دکھ رہے ہیں لسٹ میں، یہ عربی زبان میں اور دوسرے فعل شروع ہیں، اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مثالیں دیکھیے، بدا اس نے شروع کیا، ہوا کی ضمیر ہے اس میں، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، بدا اس نے شروع کیا، کیا شروع کیا؟ یکتبو، وہ لکھتا ہے، یعنی کہ اس نے لکھنا شروع کر دیا فی دفتری ہی، اپنی نوٹ بک میں، اپنی کاپی میں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ دیکھیں اس نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا شروع کر دیا، تو بدا جو ہے وہ فعل شروع، اور پھر یکتبو بھی فعل ہی ہے، وہ بھی فعل مضارع ہے، تو بدا فعل ماضی، پھر مضارع
دو فعل ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور ایک جو اصول ہیں وہ ایک اصول تو یہ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک آئیں گے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ان کے اندر جو فائل کی ضمیر ہوگی وہ سیم ہوگی، ایک دوسرے کے مطابق ہوگی۔ تو اس میں بھی بدا میں بھی ہوا ہے اور یکتبو میں بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ اخذو، انہوں نے شروع کیا، کیا شروع کیا؟ یضربونہ، وہ ان سب نے مارنا شروع کر دیا اس کو، ان سب نے اس کو، کسی شخص کو، اس کو مارنا شروع کر دیا، حتی اغمیہ علیہ، یہاں تک کہ اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اس کو بے ہوش کر دیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اغمیہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بے ہوشی اس پر طاری ہوگی علیہ، ٹھیک ہے۔ اخذو یضربونہ، اب دیکھیے یہ فعل ماضی اخذو، یہ یہاں پہ اخذو پکڑنا نہیں ہے کہ انہوں نے پکڑا اور اسے مارنا شروع کر دیا، اگر پکڑا اور مارنا ہوتا تو پھر واو آتا بیچ میں، اخذو و یضربونہ، انہوں نے اس کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، نہیں، یہاں پہ دو الگ الگ افعال ہیں، اور اخذو یہاں پہ فعل شروع کے طور پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل شروع کہ انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اچھا، اس میں بھی دیکھ لیں کہ دو افعال ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور ان کے اندر ضمیر کیا ہے جو فاعل بن کے آ رہی ہے؟ اخذو میں یہ واو، واو الجمع ہے، اور یہ فعل ماضی کا ہے صیغہ۔ یضربونا، یا بگننگ اونا اینڈنگ، تو یہ بھی ہم ہے، یہاں پہ بھی ہم ہے اور یہاں پہ بھی ہم ہے، دونوں میں جو فاعل ہیں وہ ہم ہے، تو سیم انسائڈ پروناؤن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تیسری مثال دیکھ لیجیے۔ جعلت تراقب الطلاب، ٹھیک ہے، جعلت اس نے شروع کر دیا، کس نے شروع کر دیا؟ وہ کوئی خاتون ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جعلت ہے، ہیا ہے، ہیا کی ضمیر ہے اس میں، اس نے شروع کر دیا، کیا شروع کر دیا؟ تراقب، انویجلیشن یا انسپیکٹ کرنا، آبزرو کرنا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کو دیکھنا، مطلب انویجلیشن کہہ لیں، انسپیکشن کہہ لیں، دیکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ مراقب جو ہے وہ انسپیکٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تراقب الطلابہ، وہ خاتون جو تھیں وہ انہوں نے معائنہ شروع کر دیا، معائنہ مینس بہت کینلی آبزرو کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ ہاں، ابھی ہم نے دیکھیں دو مثالیں پڑھی، دو اصول پڑھے نا، کہ ایک تو یہ کہ وہ ایک کے بعد ایک آئیں گے، دونوں افعال جو ہیں، فعل شروع اور اس کے بعد جو جس کام کو کی شروعات کرنی ہے وہ فعل، تو وہ ایک کے بعد ایک آئیں گے، بیک ٹو بیک آئیں گے، اور ان میں سیم انسائڈ پروناؤن ہوگا، لیکن ایک یہ زیادہ تر مثالوں میں تو ایسا ہی ہوگا، لیکن کچھ اس میں ایکسیپشن ہے، دیکھیں زیادہ تر مثالوں میں سوری زیادہ تر مثالوں میں فعل شروع اور وہ جو فعل جس کو کہ شروع ہونا ہوتا ہے وہ یا کے بعد دکھ رہے یعنی ساتھ ساتھ آتے ہیں، البتہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان ایک بیرونی فائل، آؤٹ سائڈ ڈور آ جائے ان دونوں کے درمیان، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں کیا ہوگا، دیکھیں پہلے اس کی مثال دیکھ لیں، ابھی اب آپ نے یہ افعال شروع کی مثالیں دیکھی نا، بدا کی، اخذا کی اور جعلا کی، تو دیکھیں اخذ الناس یضربونہ، اب دیکھیں الناسو بیچ میں آ گیا، یہ آؤٹ سائڈ ڈور کس کا بنا ہے؟ فعل الشروع کا، تو فعل الشروع کا جب یہ آؤٹ سائڈ ڈور بنا ہے، بیرونی فائل بنا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ فعل الشروع کے ساتھ جو بیرونی فائل آئے گا وہ سارے قواعد کی پیروی کرے گا، یعنی وہ جو بیرونی فائل آؤٹ سائڈ ڈور کے لیے کیا رولز ہوتے ہیں، کیا قواعد ہوتے ہیں؟ وہ یہی قواعد ہوتے ہیں نا کہ وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اور فعل جو ہے یا تو ہوا کی فارم میں ہوتا ہے یا ہیا کی فارم میں ہوتا ہے، اور جو بیرونی فائل آتا ہے اس کی جنس جو ہے وہ اگر ہوا والا فعل ہو تو اس کی جنس بھی مذکر ہوتی ہے، اور اگر ہیا والا فعل ہو تو اس کی جنس بھی مؤنث ہوتی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اخذا ہوا کا فصیغہ ہے، اور الناسو بھی، الناسو پیپل اسم جمع ہے نا، تو وہ جمع مذکر ہوتا ہے الناسو، تو اخذ الناسو لوگوں نے اب یہ اخذ الناسو یضربونہ، لوگوں نے یہ ویسے ہی ترجمہ ویسے ہی ہوگا، لوگوں نے پہلے ترجمہ تھا انہوں نے اس کو پکڑا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ہوگا الناسو کیوں کہا گیا؟ لوگوں نے اسے پکڑ کر لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا، تو اب الناسو کے آنے سے اب ترجمے میں صرف یہ ہوگا کہ لوگوں نے اس کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور اصول ہے، ایک تو یہ کہ آؤٹ سائڈ ڈور جو ہے وہ فعل شروع کے بعد آئے گا تو سارے قواعد کے مطابق آئے گا، دوسرے یہ کہ وہ جو فعل آئے گا وہ بھی اس کے عدد اور جنس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو بیرونی فائل آئے گا اس کے عدد اور جنس کے مطابق ہوگا۔ الناسو کون ہے؟ الناسو جمع کا وہ ہے نا، اسم جمع ہے، تو اسم جمع کیا ہوتے ہیں؟ جمع اور مذکر ہوتے ہیں، تو یضربونہ میں اونا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم، اس میں جو فائل ہے وہ ہم ہے، جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ ہے۔ یہ دوسری مثال دیکھ لیں، جیسے اس میں تھا نا کہ وہ خاتون نے
जायजा लेना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जाअलतिल उस्ताज़तु, जो टीचर थी, फीमेल टीचर उस्ताजा जो थी, उन्होंने जायजा लेना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स का, तुल्लाब का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जाअलत जो है वो हिया के फॉर्म में है, उस्ताजतु उसका बैरूनी फाइल, और फिर तुराकिब में जो तुराकिब भी हिया ज़मीर तू से शुरू हो रही है ना, तो हिया है इसमें। ठीक, तो वो सारे जो रूल्स हैं वो उसको फॉलो कर रही है। अच्छा, फिर ये वाली मिसाल जो हमने पढ़ी थी, बदा यक्तुबु फी दफ्तरी, उसने अपने नोटबुक या कॉपी में लिखना शुरू कर दिया। तो अब हम यहाँ पे अल वलदु ले आए हैं बदा के बैरूनी फाइल के तौर पर। बदा फेल है, ठीक है, और बैरूनी फाइल उसका वलदु है, यानी कि एक लड़के ने लिखना शुरू कर दिया अपनी नोटबुक में या अपनी किताब में। अब हम तर्जुमा वो नहीं कहेंगे उसने लिखना शुरू कर दिया अपनी नोटबुक में, बल्कि हम ये कहेंगे लड़के ने, अल वलदु, लड़के ने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बस सिर्फ ये होगा, इसके तर्जुमे में ये जो फर्क आएगा वो सिर्फ ये आएगा, बैरूनी फाइल के आ जाने की वजह से वो बैरूनी फाइल का नाम ले तर्जुमे में आ जाएगा। तो ऐसा मतलब हम ये बताने का मकसद ये था कि हम, क्योंकि पीछे वाली स्लाइड पे बार बार हम ये कह रहे थे कि जो फेल शुरू और जो दूसरा फेल होगा वो एक एक के बाद एक आएगा, और उसमें जो उसका जो दोनों के फाइल होंगे वो एक दूसरे के मुताबिक होंगे। लेकिन कहीं कहीं किसी जगह पे हमें इस रूल की एक्सेप्शन ये मिलेगी कि फेल शुरू का कोई बैरूनी फाइल भी बीच में आ सकता है इन दो अफ़आल के दरमियान। ठीक है, तो ये जो है ये पॉसिबिलिटी है। बस ये यहाँ पे ये बताना मकसूद था। ठीक है तो यहाँ पे ये सबक खत्म होता है। दुआ के साथ इसका इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का, और अगर कुछ सवाल हो तो आप लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।